بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری وفات کے بعد ایک بار ضرور سنیے۔ بہت عرصہ پہلے دل کو چھو لینے والی یہ تحریر پڑھی تھی، پھر لاکھ ڈھونڈنے پر نہ ملی۔ اب جو ملی تو اس فن پارے کو آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ پہلے سن چکے ہوں، لیکن حقیقت سے بھرپور یہ تحریر بار بار سننے کے لائق ہے۔ ایک نامعلوم ڈائری سے میری وفات کے بعد۔ موسم سرما کی ایک انتہائی ٹھٹھرتی شام تھی جب میری وفات ہوئی۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ بیوی صبح ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے دوائیں تبدیل کی، مگر میں خلاف معمول خاموش رہا۔ دوپہر تک حالت اور بگڑ گئی۔ جو بیٹا پاکستان میں تھا وہ ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں بیرون ملک تھا۔ چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں یونیسف کے سروے کے لیے کراچی ڈیوٹی پر تھے۔ لاہور والی بیٹی کو میں نے فون نہ کرنے دیا کہ اس کا میاں بے حد مصروف ہے اور بچوں کی وجہ سے خود اس کا آنا بھی مشکل ہے۔ رہے دو لڑکے جو بیرون ملک ہیں، انہیں پریشان کرنے کی کوئی تک نہ تھی۔ میں، میری بیوی گھر پر تھے اور ایک ملازم جو شام ڈھلے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ عصر ڈھلنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ نکاہت کے مارے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی، بیوی کو پاس بٹھا کر رقوم کی تفصیل بتانے لگا جو میں نے وصول کرنا تھی اور جو دوسروں کو ادا کرنا تھی۔ بیوی نے ہلکا سا احتجاج کیا، یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، ذرا بھی کچھ ہو تو ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر اس کے احتجاج میں پہلے والا یقین نہیں تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا، تاریکی اور سردی دونوں بڑھنے لگی۔ بیوی میرے لیے سوپ بنانے کچن میں گئی۔ اس کی غیر حاضری میں نے چند اکھڑی سانسیں لیں اور میری زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہوں، پھر جیسے ہوا میں تیرنے لگا اور چھت کے قریب جا پہنچا۔ بیوی سوپ لے کر آئی تو میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ طاری ہوا اور پھر دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی۔ یہ عجیب بات تھی کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ لاہور والی بیٹی رات کے پچھلے پہر پہنچ گئی تھی۔ کراچی سے چھوٹی بیٹی اور میاں صبح کی پہلی فلائٹ سے پہنچ گئے۔ بیٹے تینوں بیرون ملک تھے۔ وہ جلد سے جلد بھی آتے تو 2 دن لگ جانے تھے۔ دوسرے دن عصر کے بعد میری تدفین کر دی گئی۔ شاعر، ادیب، صحافی، سول سرونٹ سب کی نمائندگی اچھی خاصی تھی۔ گاؤں سے بھی تقریباً سبھی لوگ آ گئے تھے۔ ننیال والے گاؤں سے ماموں زاد بھائی بھی موجود تھے۔ لحد میں میرے اوپر جو سلیں رکھی گئی تھی، مٹی ان سے گزر کر اندر آ گئی تھی۔ بائیں پاؤں کا انگوٹھا جو آرتھرائٹس کا شکار تھا، مٹی کے بوجھ سے درد کر رہا تھا۔ پھر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، شاید فرشتے آن پہنچے تھے۔ اسی کیفیت میں سوال و جواب کا سیشن ہوا۔ یہ کیفیت ختم ہوئی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ چند لمحے ہی گزرے ہیں، مگر فرشتوں نے بتایا کہ 5 برس ہو چکے ہیں، تمہیں فوت ہوئے۔ پھر فرشتوں نے ایک عجیب پیشکش کی، ہم تمہیں کچھ عرصہ کے لیے واپس بھیج رہے ہیں۔ تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ لو، پھر اگر تم نے کہا تو تمہیں دوبارہ نارمل زندگی دے دیں گے، ورنہ واپس آ جانا۔ میں نے یہ پیشکش غنیمت سمجھی اور ہاں کر دی۔ پھر ایک مدہوشی کی حالت چھا گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنی گلی میں کھڑا تھا۔
آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی جانب چلا۔ راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا، گھر سے باہر کھڑے تھے، اتنے زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ خواجہ صاحب بیگم کے ساتھ واک کرنے نکل رہے تھے۔ اپنے مکان کے گیٹ پر پہنچ کر میں ٹھٹک گیا۔ میرے نام کی تختی غائب تھی، پورچ میں گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی۔ وفات سے چند ہفتے پہلے تازہ ماڈل کی خریدی تھی۔ دھچکا سا لگا، گاڑی کہاں ہو سکتی ہے؟ بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں تھیں، تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی کیا گاڑی کے بغیر تھی؟ دروازہ کھلا تھا۔ میں سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنی لائبریری میں گیا۔ یہ کیا کتابیں تھیں نہ الماریاں، رائٹنگ ٹیبل، اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی، صوفہ، اعلیٰ مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملی تھیں اور الماریوں کے اوپر سجا کر رکھی ہوئی تھیں، بے شمار فوٹو البم، کچھ بھی تو وہاں نہ تھا۔ مجھے فارسی کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں یاد آئیں، دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی قلمی نسخے، گلستان سعدی کا نادر نسخہ جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا اور دھوپ میں اور چھاؤں میں الگ الگ رنگ کی لکھائی دکھاتا تھا۔ دادا جان اور والد صاحب کی ذاتی ڈائریاں سب غائب تھیں۔ کمرہ یوں لگتا تھا گودام کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ سامنے والی پوری دیوار پر جو تصویر 15,000 روپے سے لگوائی تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ میں ایسے مردہ ہو کر لائبریری سے باہر نکل آیا۔ بلائی منزل کا یہ وسیع و عریض لاؤنج بائیں بائیں کر رہا تھا۔ یہ کیا؟ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے چکوال سے رنگین پایوں والے شوت سے بنے ہوئے 4 پلنگ منگوا کر اس لاؤنج میں رکھے تھے۔ شاعر برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے۔ وہ غائب تھے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا۔ بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، 5 برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے؟ ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا۔ دوائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی تھی یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا۔ نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے ہیں، مگر میں بول سکتا تھا نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دیر باتیں کرتی رہی۔ جو اس طویل گفتگو سے میں سمجھا یہ تھا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی، بچے باضد تھے کہ ہمارے پاس رہیں گی۔ میری بیوی کو میری یہ نصیحت یاد تھی کہ ڈیرا اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی آٹو ہی کافی ہوگی۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اب ادھیڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے میری قیمتی برانڈڈ قمیض جو ہانگ کانگ سے خریدی تھی پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے خریدی تھی۔ اچھا، تو میرے بیش بہا ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم کا یعنی میرا ذکر آتا، وہ بھی سرسری سا۔ ہاں، زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کرتی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا ابو لائے تھے نا جب میں چھوٹی سی تھی، اسے پھینکنا نہیں۔ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراپ کر دینا۔ میں شاعروں ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سیٹر کہا کرتے تھے،
जैसे भूल ही तो चुके थे। अब उनके मुलाजिमों ने मेरी किताबें भी अलमारी से हटा दी थीं। एक चक्कर मैंने कब्रिस्तान का लगाया। मेरी कब्र का बुरा हाल था। घास उगी थी, कुतबा परिंदों की बीटों से अटा हुआ था। साथ वाली कब्रों की हालत भी ज्यादा बेहतर न थी। 1 साल के जायजे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी मौत से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा था, जरा भर भी नहीं। बीवी याद कर लेती थी, तहम बच्चे, पोते, नवासे, पोतियां सब मुझे भूल चुके थे। अदबी हलकों के लिए मैं अब तारीख का हिस्सा बन चुका था। जिन बड़े बड़े महकमों और इदारों का मैं सरबराह रहा था, वहाँ नामों वाले पुराने बोर्ड हट चुके थे। दुनिया रवां दवां थी, कहीं भी मेरी ज़रूरत न थी, घर में न बाहर। फिर तहजीबी, माशरती और इक्तिसादी तब्दीलियाँ तेज़ी से आ रही थीं और आए जा रही थीं। हवाई जहाज़ों की रफ्तार 4 गुना बढ़ चुकी थी। दुनिया का सारा निज़ाम सिमट कर मोबाइल फ़ोन के अंदर आ चुका था। मैं इन जदीद तरीन मोबाइलों का इस्तेमाल ही ना जानता था। फ़र्ज़ कीजिए मैं फ़रिश्तों से इल्तिमास करके दोबारा दुनिया में नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने आ भी जाता तो कहीं भी वेलकम न कहा जाता। बच्चे परेशान हो जाते। उनकी ज़िंदगियों के अपने मंसूबे और प्रोग्राम थे जिनमें मेरी गुंजाइश कहीं न थी। हो सकता था कि बीवी भी कह दे कि तुमने वापस आकर मेरे मसाइल में इजाफा कर दिया है। मकान बिक चुका, मैं तन्हा तो किसी बच्चे के पास रह लेती। 2 को अब वो कहाँ संभालते फिरेंगे। दोस्त थोड़े बहुत बाकी बचे थे, वो भी अब बीमार और चल चलाओ के मराहिल तय कर रहे थे। मैं वापस आता तो दुनिया में मुकम्मल तौर पर अनफिट होता, नए लिबास में पेवन की तरह, जदीद बस्ती में पुराने मकबरे की तरह। मैंने फरिश्तों से राब्ता किया और अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दी। मैं वापस कब्र में जाना चाहता हूँ। फरिश्ता मुस्कुराया। उसकी बात बहुत मुख्तसर और जामे थी। हर इंसान यही समझता है कि उसके बाद जो खला पैदा होगा वो कभी भरा नहीं जा सकेगा, मगर वो ये नहीं जानता कि खला तो कभी पैदा ही नहीं होता। हमारे सभी के दिमागों में भी यही सोच है कि ये घर, ये कारोबार, ये नौकरी, ये दुनिया की, घर की, बच्चों की ज़रूरतें और सारे काम काज मेरी वजह से ही जारी हैं। अगर मैं ना रहा तो दुनिया की गर्दिश रुक जाएगी। मगर सिर्फ एक पल को सोचिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया तो हमारे से पहले जाने वालों के बगैर भी चल रही है और हमारे जाने के बाद भी यूं ही चलती रहेगी। एक ख्याल है, शराब है, वहम है, गुमा है और बस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह हाफिज।